إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ بعد ابو درود و سلام و تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے جو دنیا کے تمام ادیان میں سب سے بہتر ہے، اور جو کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے وہ کتاب قرآن مقدس ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا ہے۔ جو انسان اس کو پڑھے، جو انسان اس پر عمل کرے، جو انسان اس سے اپنا تعلق جوڑ لے تو اس کی دنیا بھی، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ حق اور باطل کا وہ راستہ دکھاتا ہے۔ حق پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، باطل کو، گمراہی کو اور گناہ کو چھوڑنے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا ہے۔ قرآن کو فرقان کہا ہے کیونکہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان یہ کتاب تمیز کرتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہے۔ اس قرآن کی عظمت کے لیے، اس کے رفعت مقام کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند نمایاں کتاب کی جو عظمت ہے اس کی چند جھلکیوں کو ہم نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک عظمت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھی راہ کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے راستے بتانے والے ہیں، کچھ بتاتے ہیں یہ سیدھی راہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ راستہ سب سے صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کو نازل کیا ہے کہ اس کتاب ہی میں سیدھے راستے کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا اور صراط مستقیم۔ دوسری جو اس کی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جو اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے وہ دنیا میں بلند ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے اور ایک قوم کو اللہ رب العالمین پستیوں میں گراتا ہے۔ جو اس قرآن پر عمل کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اللہ دنیا میں اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں نمایاں مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کہ اگر آج ہماری ذلت، ہماری پستی اور ہماری جو مصیبت کا اگر کوئی سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ دنیا میں معزز تھے، ہر جگہ ان کا چرچا تھا، حکومتیں ان کے ہاتھوں میں تھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر نازل ہوتی تھی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے اس بلندی سے ہم پستی میں آ کر گر چکے ہیں۔ اس لیے اگر عظمت والا مقام چاہتے ہیں، بلند ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ تیسری اس کی عظمت یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے پڑھائے، سیکھے اور لوگوں کو سکھائے تو دنیا کا وہ سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم تمام لوگوں میں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، لوگوں کو سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ آج ہم علم حاصل کرنے والوں کو، علماء کو کمزور سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ کیا سیکھتے ہیں مدرسے میں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھاتے ہیں۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، لوگوں کو سکھانے والا ہے، دنیا کے تمام انسانوں میں رب کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ ہم اس کو کمزور سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کمزور نہیں سمجھتا، اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند مقام کا مالک ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کی برکت سے آپ بلند ہو جائیں گے، اللہ عظیم مقام پر آپ کو فائز کر دے گا۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اس کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم یوں کہہ لیں کہ منٹوں میں انسان ہزاروں نیکیوں کو کما سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان اگر کہتا ہے الف لام میم تو لکھا تو ایک ہی جملہ ہوا ہے یہ، لیکن اس میں ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس 3 حرف کو پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکی ملتی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ الف لام میم، چند سیکنڈوں میں انسان 30 نیکیوں کو حاصل کر لے رہا ہے۔ اب منٹوں میں انسان کئی آیتوں کو پڑھ جاتا ہے، اب نیکیوں کو آپ جوڑتے جائیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت کا حال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ پڑھیں، کوئی تجارت کریں، اتنے کم وقتوں میں اتنی نیکیوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت کا حال ہے کہ انسان چند منٹوں میں ہزاروں نیکیوں کو کما سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں نیکیوں کی چاہت ہے ہی نہیں، ہمیں تو دنیا کی طلب ہے، ہمیں تو دولت کی ہوس ہے، ہمیں تو دنیا ہی کو حاصل کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ قرآن کی عظمت کا ایک عالم یہ ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی نبوت کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں، جن حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے، جو حقیقتیں بیان کی ہیں، دنیا کافی تحقیقات کرنے کے بعد
اسی نتیجے پر پہنچتی ہے جو اس کتاب نے جو نتیجہ نکالا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کتنے سائنسداں تھے، مختلف قسم کے نتیجے نکالتے گئے اور آخری نتیجہ وہی نکلا جو 1400 سال پہلے قرآن نے نکالا تھا۔ وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کے بعد جہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے 2 جملوں میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں قرآن کی صداقت، ان کی حقانیت اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، لیکن ہم اس کتاب کو سمجھے نہیں ہیں، اس کتاب کی بلندی کو جانے نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ چھٹی عظمت اس کی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ پہاڑ جیسی مخلوق جس کے اندر ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ حص و حرکت نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس عظیم کتاب کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کتاب کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ کہ میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو، اس کلام مقدس کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو کر کے بکھر جائے۔ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر چور چور ہو جاتا، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے، پہاڑ جیسی سخت مخلوق اللہ کے کلام کو سن کر اس کلام کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ پہاڑ تو پگھل سکتے ہیں، اس کی حالت تو بدل سکتی ہے، لیکن ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہمارا دل ویسے ہی کا ویسا سخت ہی رہتا ہے، ہم اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو قرآن کو شروع سے آخر تک کئی مرتبہ پڑھیں لیکن پھر بھی دل پگھلتا نہیں، پھر بھی وہی برائیاں ہیں، وہی غلطیاں ہیں، وہی گناہ ہیں اور وہی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اللہ کی ایک وہ مخلوق کہ ہم نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ نے صبح قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے کہ زمانہ چاہے جیسا بھی آ جائے، جو جیسا بھی دور گزر جائے، لیکن یہ کتاب، اس کی حقانیت، اس کی صداقت اور سچائی کی یہ دلیل اپنی جگہ باقی رہے گی، اور انسان جس دور میں بھی آئے اس کتاب کے ذریعہ اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے، دنیا کی بہترین تجارت کر سکتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہی کہیں گے کہ چاہے یہ کتاب کتنا ہی عظیم ہو، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں لیکن اس کتاب کو نہیں پڑھتے، جس میں ہدایت ہے، جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اس کتاب کو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں سجا کر رکھا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے، ہمارے طاقوں کی زینت بنی ہوئی ہے یہ کتاب، لیکن کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے اور کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، پوری زندگی گزر گئی، کتاب ہمارے گھر میں رکھی رہی لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، سیکھنے کا وقت نہیں ملا، سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تھی، ایک لمبا عرصہ تجارت میں گزارے، کاروبار میں گزارے، دنیا کمانے میں صرف کیے، لیکن معمولی سا وقت 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم نہیں دے سکے، ہماری زندگی یہی گزر گئی۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً افسوس کی بات ہے کہ یہ اللہ کا کھلا ہوا خط ہے بندوں کے نام۔ اگر ہمارے بچے یا آپ کے بچے اگر کوئی خط بھیجے دوسری زبان میں، جس زبان کو ہم اور آپ سمجھتے نہ ہوں، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اپنے بچے کی خط کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا دنیا بھر کے لوگوں کے پاس لے کر کے جاتا ہے کہ تھوڑا سمجھاؤ، تھوڑا بتاؤ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے بچے ہم سے جدا ہیں، ہم سے دور ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، ان کی جدائی سے ہم بے قرار ہیں، کچھ ضرور لکھا ہے میرے بچے نے، بتاؤ ہمیں ہمارے بچوں نے کیا لکھا ہے، کیا لکھ کر کے بھیجا ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وہ کتاب جو ہمارے لیے ہمیشگی کی زندگی میں نجات کا ذریعہ ہے، جس میں ہمارے لیے سعادت کے سارے سامان موجود ہیں، اور مختلف زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں، آپ کی مادری زبانوں میں بھی یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کتاب سے رشتہ جوڑیں۔
وقت نکالیں. آپ یقین مانیں کہ اس کتاب سے اگر آپ دلچسپی پیدا کریں گے، چند دن اگر آپ غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو دنیا کے ٹینشن کو بھول جائیں گے، دنیا کی تجارت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ایسی چاشنی، ایسی لذت اور ایسی کشش اور ایسا سکون ہے اس کتاب کے اندر. لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں رہیں، پریشان رہیں، ساری مشکلات برداشت کریں، یہ ہمیں منظور ہے. لیکن اللہ کی کتاب کو کھولنا ہمیں منظور نہیں، کھولنا ہمیں منظور نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کریں. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان زبان میں ہمارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ بندے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے حبیب ہم نے بڑی ہی برکت والی کتاب، بڑی ہی مبارک کتاب آپ پر نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ دنیا والے انسان ان کی آیتوں پر غور کرے، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان میں تدبر و تفکر کرے اور اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کرے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے جس کو ہم نے عقل و بصیرت سے نوازا ہے، جس کو ہم نے عقل و دانش عطا کی ہے، وہ انسان اس کتاب کو پڑھ کر سمجھے. عقل جس کو ہم نے دیا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے، ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمیں اچھا بنانے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نہ ہی ہمارا لین دین صحیح ہے، نہ ہی ہماری تجارت صحیح ہے، نہ ہی بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہے، اور نہ ہی بولنے کا صحیح سلیقہ ہے، نہ ہی عبادت کا صحیح ڈھنگ ہے، نہ ہی دعا کرنے کا صحیح سلیقہ ہے. کوئی بھی معاملہ ہو ہم گڑبڑی کرتے ہیں، کیونکہ جس کتاب میں ہمارے لیے رہنمائی تھی، ہماری گڑبڑی کی اصلاح کی، جس میں پونجی اور سامان تھا، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عظیم کتاب ہے کہ جو انسان اس کتاب کو چھوڑ دے اس کا دل ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے، ویران کے گھر کی طرح. کل بیت الخرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا گھر جس میں نہ انسان بستا ہو، نہ کوئی خیر اور بھلائی ہو، ویسا انسان کا دل ہو جاتا ہے کہ کوئی خیر ایسے دل میں باقی نہیں جس میں اللہ کا کلام نہ ہو، جس کے دل میں قرآن کی آیتیں نہ ہوں، جن کو چند آیتیں یاد نہ ہوں، جن کا دل قرآن کی آیتوں سے خالی ہو. وہ دل ویران ہے، وہ دل بے فائدہ ہے، اس دل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عموماً بچپن میں کچھ مصروفیات تھی یا ماں باپ نے توجہ نہیں دی، اس لیے ہم نے پڑھا نہیں، قرآن کو سیکھا نہیں، بعد میں وقت نہیں ملا. یہاں تک کہ عبادت کی دلچسپی تو ہے لیکن قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے. شروع سے آخر تک کھڑے تو رہتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، بس ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی آیت یاد نہیں ہے پوری زندگی. تو ایسا دل ویران ہے، ایسا دل سعادتوں سے، بھلائیوں سے، خیر سے خالی ہے جس میں اللہ کے کلام کی آیتیں نہ ہوں، اللہ کا کلام جن دلوں کے اندر نہ ہو. اس لیے چھوٹی چھوٹی آیتوں کو یاد کریں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل ترجمے موجود ہیں، اس کو سمجھانے والے علماء بھی موجود ہیں، اور اس کی مختصر تفاسیر بھی آپ کو یوٹیوب اور دیگر ذرائع سے آپ کو مل جائیں گے. آپ آسانی سے ان آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے قرآن کی کم سے کم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کریں. اگر آپ ایک ہفتے میں نہیں یاد کر سکتے، مہینہ لگے، ڈیلی ایک ایک آیت کو آپ یاد کریں اور اس طریقے سے قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. ورنہ آپ کا دل بے فائدہ ہے، آپ کا دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی خیر، کوئی سعادت نہیں ہے. ایسے دل سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے کلام کو اپنے دلوں میں بسائیں. اس کے بعد ایک اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ جو انسان اس قرآن سے رشتہ جوڑ لے تو دنیا میں تو اس کلام کی خوبیاں نظر آئیں گے ہی، آخرت میں بھی یہ اپنے نمایاں کردار کا اظہار کرے گا. وہ اس طور پر کہ بندہ اگر گناہگار بھی ہو تو یہ قرآن اگر بندہ پڑھتا تھا دنیا کے اندر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں سے کہا ہے کہ اے لوگو اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھتے رہا کرو، کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرو. اس لیے کہ فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے پاس سفارشی بن کر آئے گا. دوسری روایت کہتی ہے کہ یہ سفارش کرتے رہے گا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے گا کہ اللہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے کو جنت دے دے،
اس وقت تک قرآن اس کی سفارش کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش نہ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر کے جنت نہ دے دے، اس وقت تک قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ ہم کتنا بد نصیب ہیں، کتنا بد نصیب ہیں کہ ایک بہترین ذریعہ قیامت کے دن جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ ہی دوست و احباب کام آئیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن اس کلام سے اگر رشتہ جوڑا تھا، اس کلام کے ساتھ اگر وقت گزارا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے دفاع کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگے گی یہ کتاب۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھیں تاکہ قیامت کے دن جہاں کوئی سہارا نہ ملے، اس کتاب کے بدولت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو ہم نے پڑھی ہے، وقت گزارا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، انشاءاللہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں لیکن اس کلام کی برکت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کتاب ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائے گی۔ تو یہ قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہے۔ اور دوسرا اعزاز قیامت کے دن اس کتاب کے پڑھنے والوں کا یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا اقرا وارتقی، اللہ کے بندے اے قاری قرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جا۔ جتنے تو نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی اس طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے چلا جا، پڑھتے چلا جا، دنیا میں جتنا قرآن پڑھا ہوگا اسی اعتبار سے اتنا بلند جنت میں تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب کی زبانی کہ انسان سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جا، اور دیکھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آج بھی ویسے ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جا اور اپنے درجات میں چڑھتے جا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، جنت تو ملی ہی، اور قرآن جو پڑھے تھے وہ ضائع نہیں گیا، ایک ایک آیت کے بدلے ہمیں درجے مل رہے ہیں، ہمیں مقام جنت میں بلند دیا جا رہا ہے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری آخری منزل جنت میں وہی ہوگی جہاں تمہارے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی۔ اگر کم پڑھو گے درجے ویسے ہی کم ملیں گے، اگر زیادہ تلاوت کرو گے، ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے تھے اور خوب تلاوت کی تھی تم نے، ویسے ہی تمہیں بلند مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اور آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل میں تالے لگ چکے ہیں؟ اس لیے کہ جس دل میں تالا لگ چکا ہو وہی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا، ورنہ جس کے دل صاف ستھرے ہوں، جس کے دل کے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو، وہ ضرور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا، کیونکہ یہ کلام تو لوگوں کے غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ آسان کیوں بنایا ہے؟ مشکل بھی بنا سکتا تھا لیکن آسان بنا کر اللہ نے یہی کہا ہے کہ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا، کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اس سے تدبر حاصل کرے، تفکر حاصل کرے، اس کو پڑھے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے؟ تو اللہ نے ہمیں عمل کی دعوت دی ہے اس قرآن مقدس کے ذریعہ۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے بے دینی و گمراہی کو شل کرتے ہیں، بے دینی و گمراہی کو شل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن انہی کی خاطر ہدایت ہے، ورنہ انسانیت کے لیے ہدایت تو ہے، سارے لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہی کو ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس لیے پوری باتوں کا جو ہمارا خلاصہ ہے آج وہ یہ کہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو تفسیر کو بھی پڑھیں اور مزید اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم جو مختصر چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی سورتیں ہیں، ان سورتوں کو یاد کریں، ان کے ترجمے کو بھی
سن سن کر کے یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آپ گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دیگر برائیوں میں وقت صرف کریں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے لذت ملے گی لیکن حقیقی خوشی اس میں نہیں مل سکتی۔ اگر سکون مل سکتا ہے کہیں، ہمیشگی کا سکون اگر ہے کہیں، تو وہ اللہ کے کلام میں۔ اور یقین مانیے ہم نے یوٹیوب کے اندر دیکھا کئی غیر مسلمین ہیں جو باقاعدہ اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کو وہ غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے سالوں سے گانے سنے، وہ سکون نہیں ملا جو اس قرآن کی آیتوں میں ہمیں مل رہا ہے، اس لیے اس کو سننا چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور اب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، اور قرآن ہم سنتے ہیں بہت سکون ملتا ہے۔ وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس کتاب کی آیتوں میں عجیب سکون ہے۔ اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یقین ہوگا کہ ایک کتاب انسان اگر 1 سے 2 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک بات انسان اگر 1 سے 2 مرتبہ سنتا ہے، چاہے بیان ہی ہو، ایک ہی بیان کو 2 سے 3 مرتبہ سنتا ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے اکتانے لگتا ہے کہ سن چکا ہوں، یہ باتیں ساری یاد ہیں۔ لیکن اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ انسان اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھے گا، اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھے گا، اس کی اگلی مرتبہ اگر تلاوت کرے گا تو ایسا لگے گا کہ پہلی مرتبہ تلاوت کر رہا ہے۔ اور خاص کر کے جب اس کے معنی اور مطلب کو انسان سمجھے تو عجیب ہی سکون انسان کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں۔ جہاں تجارت کے لیے 24 گھنٹے ہیں یا پورا دن ہے، رات کے کسی حصے میں، دن کے کسی وقت میں آدھے گھنٹے ہی صحیح، 1 گھنٹے ہی صحیح قرآن کی تلاوت کریں۔ یا نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کریں، پھر آپ گھر چلے جائیں۔ یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 10-15 منٹ قرآن کی تلاوت کریں، یہ معمول بنائیں۔ آپ دیکھیے آپ کا وقت بھی نہیں لگے گا کہ ہم نے کہاں گزارا ہے، اور یہ آپ کا جو سسٹم بن جائے گا، آپ کا جو طریقہ ہو جائے گا، ہمیشہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر لے جائیں گے، الگ سے وقت بھی دینا نہیں پڑے گا۔ نماز کے بعد یوں ہی انسان باہر وقت گزار دیتے ہیں 10-15 منٹ، تو اسی کو قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عنایت فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔